بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اسی جوش و خروش سے تعمیر و مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد معرض وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ تاریخ میں ہے کہ یہاں سب سے پہلے آل سام آباد ہوئی۔ آل سام کے قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شہرار سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر قیام کیا، جو بعد میں الخلیل کہلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر حبرون میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق فلسطین کے علاقے شام میں آباد ہوئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب پیدا ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک معبد تعمیر کیا، جس کی بنیادوں پر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر منتقل ہو گئی اور اسے وہاں خوب عروج حاصل ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم معطوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اس کے بعد جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا کہ تو اور تیرا رب جا ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے صرف 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جب اللہ اور اس کا نبی حکم دے رہے ہیں تو چلے جاؤ، اللہ ضرور مدد کرے گا، لیکن وہ نہ مانے۔ ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی اللہ کو ناگوار گزری اور ان کو یہ سزا دی کہ وہ وادی طے میں ہی بھٹکتے رہے، پھر بیت المقدس میں 200 سال بعد داخل ہوئے۔ تابوت سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے، حضرت داؤد کی خواہش تھی کہ وہ ایک محفوظ جگہ بنائیں، لیکن اللہ نے انہیں بتایا کہ ان کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں بنے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے تو انہوں نے جنوں کی جماعت سے اس مسجد کی تعمیر کروائی، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کوہ موریہ پر قطبۃ الصخرہ سے مغرب میں کچھ دور واقع ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ بہت سے بادشاہوں نے یہاں پے در پہ حملے کیے، لیکن ایران کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو مکمل مسمار کر دیا۔ بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، توریت جلا دی۔ یہ یہودیوں کی پہلی قومی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نشان مٹ گیا بلکہ اس تباہی میں تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اسی شہر میں زکریا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے نیک اولاد مانگی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے۔ اسی علاقے میں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں 4 سال کی عمر میں لے کر آئیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کو پہنچے تو بیت المقدس آئے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ہیکل کی طرف نگاہ اٹھائی اور تباہی کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ نہیں رہے گی۔ پھر ناصرہ لوٹ گئے۔ اس دوران متعدد بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں کا دورہ کیا اور یہودیوں کو دعوت حق دی، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کیا اور رومیوں کے ساتھ مل کر انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 16 اپریل 30 عیسوی کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں صلیب پر چڑھا کر ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن میں عیسیٰ کو قتل کیے جانے کی تردید کی اور کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندر صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا اور کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ جب خاتم الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم و اشاعت کا آغاز کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال 6 ماہ بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ معظمہ کو قرار دیا اور اب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو مسجد اقصیٰ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جلیل القدر پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں نماز کی امامت کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب یروشلم فتح ہوا تب عیسائیوں کو عام معافی دے دی گئی۔ اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی کی گئی، مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا۔ کئی سو سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے پھر صلاح الدین ایوبی نے 1180 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ ہماری نسل کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے قبلہ اول کے چھن جانے کے حادثے سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دل فگار حادثہ مسجد اقصیٰ کی توہین کا ہے۔ یہودی اسے گرا کر اپنا معبد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ حرمین شریفین پر بھی حریصانہ نظریں ڈالتے ہیں اور نیل سے فرات تک توحید پرستوں کو نابود کر دینے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اس کے عزائم کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ ہمیں مسئلہ کی نزاکت کا احساس نہیں، اس شہر کی عظمت و فضیلت کو نہیں جان سکے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا اور غازی اسلام صلاح الدین ایوبی اور ان کے جانثار ساتھی برسوں لڑتے اور داد شجاعت دیتے رہے، یہاں تک کہ شہر کے ذرے ذرے میں ان کا خون رچ بس گیا اور آج بھی مضطرب و بے چین ایک نئی کروٹ کا منتظر ہے۔ مسئلہ فلسطین خالص اسلامی مسئلہ ہے اور فلسطین مسلمانوں کا تاریخی اور قانونی حق ہے جس سے دستبردار ہونا کسی مسلمان کے لیے ناممکن ہے، اور اس وقت تک مزاحمت جاری رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جب تک بیت المقدس اور ارض فلسطین کا کوئی بھی چپا غیروں کے تسلط میں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل اور حقیقی تاریخ و ثقافت سے واقف ہوں، امت کے مسائل سے غافل نہ ہوں، بلکہ اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، اہل فلسطین کی ہر ممکن مدد کریں۔ خطرناک ترین سامان ضرب سے لیس دشمن کے مقابلے میں فلسطین کے جانباز جس ناقابل تصور جواں مردی اور صبر و ثبات کا ثبوت دے رہے ہیں، کم از کم ہم ان کے لیے فتح و نصرت اور استقامت کی دعا کریں، علمی و عملی میدانوں میں ان کی پشت پناہی کریں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور ہر اس شخص کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں جو صہیونی و امریکی طاغوت اکبر کے سامنے نہ کہنے کی جرات کرے۔ ہم سب بحیثیت فرد، بحیثیت جماعت اور بحیثیت حکومت ذمہ دار اور جوابدہ ہیں۔ انشاءاللہ فتح، نصرت اور کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ اسرائیل زوال کا شکار ہو کر رہے گا، بیت المقدس آزاد ہوگا اور فلسطین اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، انشاءاللہ العزیز۔